پارہ 29 سورہ قلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق کے پیکر ہیں۔ آپ عظیم اخلاق کے کیا ہیں؟ پیکر ہیں۔ اور اس طرح کا اخلاق کسی اور کو نہیں عطا کیا جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پارہ 3 ہے سورہ آل عمران کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت کو نرم بنا کر بھیجا۔ اگر نرم طبیعت والا نہ ہوتا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ بیٹھتا۔ اللہ نے آپ کی طبیعت کو ایسا بنا کے بھیجا کہ جب بھی آپ گفتگو کرتے لوگ آپ کے اوپر فدا ہونا شروع ہو جاتے، لوگ آپ کی محبت کے اندر غریب ہونا شروع ہو جاتے۔ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا، مسند امام احمد کے اندر بھی اس بات کو نقل ہے، سراج الجنان تفسیر قرآن کے اندر بھی اس بات کی بات نقل ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ عابدہ مفتیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ کہتے ہیں سعد بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آپ کے عرض کرتے ہیں اے امہات المؤمنین، اے پیاری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ زاہدہ عابدہ مفتیہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میرے سوال کا آپ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے سعد بن حشام کون سا سوال ہے؟ خلاصہ مفہوم یہ ہے، سعد بن حشام کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق بتائے، آپ کا انداز زندگی کیسا تھا، آپ کی سیرت طیبہ کیسی ہے، آپ کے اخلاقیات کیسے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال سنا، سوال سن کر ارشاد فرماتی ہے اے سعد بن حشام اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سعد بن حشام کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو سن عائشہ کا جواب کیا ہے، فرمایا خلقہ القرآن، قرآن پڑھتا جا مصطفیٰ کے اخلاق کا پتہ چلتا جائے گا، قرآن پڑھتا جا مصطفیٰ کی اخلاقیات کا پتہ چلتا جائے گا، مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کا پتہ چلتا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں جس کو قرآن کی الفاظ قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کے الفاظ کو پڑھو، اگر پوری صورت کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا شروع کرو۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی اخلاقیات سارا کا سارا قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی بات کی جائے تو قرآن گواہی دیتا ہے والضحیٰ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زلف عنبری کی بات کی جائے تو قرآن گواہی دیتا ہے واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی بات کی جائے تو قرآن گواہی دیتا ہے ید اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اطہر کی بات کی جائے تو یہی قرآن گواہی دیتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، فرمایا اگر مصطفیٰ کے ذکر کی بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت والا بنا کے بھیجا تو پارہ 17 کے اندر قرآن نے گواہی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ علماء فرماتے ہیں پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، مصطفیٰ کی اخلاقیات کا ذکر ملتا ہے، مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ قرآن سارا کا سارا مصطفیٰ کا انداز زندگی بتاتا ہے، سارا کا سارا قرآن مصطفیٰ کی انداز زندگی بتاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
صحابہ میں سے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کی ہر سورت، ہر حرف، ہر لفظ کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن بھی ہے۔ جس کو قرآن کے الفاظ کی ظاہریت کا پتہ چل جائے اسے مصطفیٰ کی ظاہریت کا پتہ چل جائے گا۔ جسے قرآن کی باطنیت کا پتہ چل جائے اسے مصطفیٰ کی باطنیت حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ جس کو قرآن کے نور کا پتہ چل جائے اسے نورانیت مصطفیٰ کا پتہ چل جائے گا۔ جسے قرآن کے اخلاق کا پتہ چل جائے اسے مصطفیٰ کی اخلاقیات کا علم ہوتا چلتا جائے گا۔ گویا کہ پورا کا پورا قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تجربہ کو بیان کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تجربہ کو بیان کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں ملے گی کہاں سے؟ یہ بات ہماری پہچان کہاں سے آئے گی؟ اس کو پہچاننے کے لیے بریلی کے تاجدار کے پاس جانا پڑے گا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پتہ چلا اس بات سے پہچان ضروری نہیں ہے، پہچان کے ساتھ ساتھ ماننا بھی ضروری ہے۔ جو پہچان گیا اور مان بھی گیا وہ قرآن کی لذت کو بھی حاصل کر جائے گا، مصطفیٰ کی عشق سے بھی لذت حاصل مل جائے گا۔ کیونکہ پورا قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، آپ کی سیرت و تجربہ کو بیان کرتا ہے۔ ہاں جب آپ مصطفیٰ کی پہچان تو اس دور کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے کی تھی، لیکن ماننے والے اس کے اندر بھی انکار تھے۔ لیکن بات یہ ہے جس نے پہچان کے ساتھ مانا بھی ہے اس کو کہنا پڑا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ہاں جس نے پہچان کے ساتھ مانا بھی ہے اس کو کہنا پڑا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ یاد رکھو جس کی پہچان مضبوط تھی اس نے اپنے آپ کو منوایا بھی اور مان کر یہ کہا، جس نے مصطفیٰ کی ذات کو مانا ہے اس کو کہنا پڑے گا سب سے اولا ہو آلہ، سب سے والا ہو آلہ، دونوں عالم کا دولہ۔ جس نے پہچانیت کو پہچانا اور اس کو ماننا بھی پڑا اور اس نے کہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھیے پہچان کے ساتھ بندے کا ماننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو پہچان کے ساتھ مان گیا نا وہ قرآن کی لذت کو بھی حاصل کر گیا اور مصطفیٰ کی سیرت سے عشق بھی حاصل کر کے چلا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے امام حسن مجتبی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مجتبی یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سب سے بڑے شہزادے، سب سے بڑے شہزادے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی اور رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں۔ کہتے ہیں امام حسن مجتبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ابن ابو حالہ یہ رشتے کے اندر ان کے ماموں لگتے ہیں، امام حسن مجتبی کے رشتے کے اندر کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میں نے عرض کیا، میں نے ارشاد فرمایا، یعنی امام حسن مجتبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے میرے نانے کے اخلاق بتائیں، میرے مصطفیٰ کی سیرت کیسی تھی، میرے مصطفیٰ کریم میرے نانا جان کی سیرت کیسی تھی، راوی کا انداز کیسا ہے، راوی کا بیان کرنے کا انداز کیسا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں، جب بھی کسی کی پہچان کرنی ہو نا تو سب سے پہلے بندہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے اس کو کس کو دیکھتا ہے؟ چہرے کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے جس کی بھی پہچان کرنی ہو سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کی پہچان کروائی جاتی ہے، اس بندے کا انداز کیسا ہے، اس کا اٹھن بیٹھن کیسا ہے، یہ کس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، کس کے پاس اٹھتا ہے۔
لیکن ادھر ابن ابو حالہ نے بھی یہی انداز اپنایا. راوی کا انداز کیسا ہے؟ کہتے ہیں امام حسن مجتبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے اخلاق پوچھنا چاہتے ہو تو سنو. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما البشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا تھا. آپ کا چہرہ کیسا ہے؟ آپ کا چہرہ انور کیسا ہے؟ کھلا ہوا ہے. فرمایا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. اس کے اندر ایک بات اور بتاؤں، بخاری شریف کی روایت ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ طیبہ ظاہرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا کمال کا تھا. اتنا کمال کا تھا کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی. خلاصہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس کی انگلیاں کٹ کے چلے گئی. یا رسول اللہ وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے، پردہ ڈال کے رکھتے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں جان رحمت اے آقا دو جہاں، آپ تو ان کے بھی سردار ہیں لیکن آپ کے چہرے پر کبھی پردہ نہیں دیکھا. آپ تو ان کے بھی سردار ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سردار آپ ہیں، کیونکہ آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن آپ کے چہرے پر کبھی پردہ نہیں دیکھا. حضرت حضور علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ کی یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا عائشہ سن، مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے رکھتے تھے. مجھ مصطفیٰ پر میرے رب نے 70,000 پر دینا لے